خطرناک ہے. اور اچھا مزے کی بات کہ سورہ کہف میں دوسری سٹوری اس پہ اصحاب کہف کے بعد وہ جو تھا جس کے پاس بہت کچھ تھا اس کی تھنکنگ ہی یہ تھی کہ یار کیا آخرت کی باتیں کر رہے ہو, اگر آئی بھی تو اللہ مجھے اس سے زیادہ دے گا. میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک آخرت پہ نا یقین ہونا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ گناہوں سے اگر آپ نے بچنا ہے نا, اور ایک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی ریفارمز آئیں اور آپ بہتر انسان بنیں اور دین کے قریب ہوں, تو میں سمجھتا ہوں صرف 6/3 کی قبر کو یاد رکھیں کہ ون ڈے یو ول ڈائی, اور جاتے ساتھ ہی آپ کا حساب کتاب شروع ہے. دنیا کے اندر آپ کی ہر زیادتی کا, ہر ناانصافی کا, ہر برائی کا جاتے ساتھ حساب ہے. اور یہ ہمیں نہیں پتا کل ہم نے زندہ رہنا یا نہیں رہنا اس بات پہ, لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم نے جب قبر میں اترنا تو ہمارا حساب شروع ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. 5 منٹ اے سی کے بغیر آپ کمرے میں بیٹھ جائیں, 5 منٹ اے سی کے بغیر کمرے میں بیٹھ جائیں, آپ کی حالت غیر ہو جاتی ہے. صحیح. تو وہ 6/3 کی قبر کے اندر تاحیات نہ ختم ہونے والی زندگی آپ گزار لیں گے اپنے اس کردار کے ساتھ, اپنے ان رویوں کے ساتھ, اپنے ان اخلاق کے ساتھ. آپ گزار لیں گے 6/3 کی قبر کے اندر پوری زندگی. صحیح بات. آپ کو کوئی زور سے جگڑ لینا تو آپ کا دم گھٹتا ہے, تو قبر نے آپ کو اس طرح دبوچنا ہے کہ آپ کی ایک سائڈ کی ربس دوسری سائڈ کی ربس کے اوپر آ جانی ہے. آپ کو کیا اس سے ڈر نہیں لگتا؟ تھوڑی ریسرچ کریں. آپ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں, اپنے گناہوں کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ مولویوں نے برباد کر دیا ہمارا معاشرہ, مولویوں نے ہمیں دین نہیں سکھایا. کیا دین سکھانے کی ذمہ داری مولوی کی تھی؟ صحیح بات. تم MBBS کے اسٹوڈنٹ ہو, تم انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہو, پروفیسر تمہیں کوئی بات کرتا ہے تم فوراً کتاب کا حوالہ نکالتے ہو, سر یو آر رانگ ایٹ دس پوائنٹ. اس طرح نہیں لکھا ہوا کتاب کے اندر. سبیل بھائی 24 گھنٹے ہم مطالعہ کرتے ہیں نا, ہم نے MBBS کیا ہے, کیا ہم اپنے پروفیسر کے محتاج تھے؟ اچھا یہ بلیم گیم کی نا بڑی تیزی سے ہمارے معاشرے میں ایک نا عادت آ رہی ہے. ابھی میں پولیس ٹریننگ میں ماشاءاللہ گیا تو وہاں خواتین کے بڑے بڑے مسائل, فیمیل پولیس کانسٹیبلز, بڑا افسوس ہے مجھے. ایک نے کہا جی کہ میری تیسری بیٹی ہوئی تو میرا خاوند اور میری ساس مجھے آنکھیں دکھانے لگی اور کھانا انہوں نے پہلے سے کم دینا, مطلب بہت برا رویہ کر دیا, اور مجبوراً اب میں یہاں پر جو ہے نا وہ نوکری کرنے آئی ہوں. تو میں نے کہا دیکھو یہ جو لاٹ ہے نا, پرانی جو لاٹ ہے, اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے. تم کیا کر سکتی ہو کہ تم اس چیز کو جس طرح بھی مطلب اب مینیج کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے, اگر بہت ٹاکسک ہے تو خلا کی بھی آپشن ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن تم نے ایسی ساس نہیں بننا ہے. تم اس طرف آؤ. اگر یہی چیز تمہارے اندر سب کانشیس میں جائے گی, کل کو بدلہ لینے کے لیے تم بھی جو ہے وہ اپنی بہو کے ساتھ, ایسا یہی ہو رہا ہے نا سبیل بھائی. دیکھیں نا جو چیز ہم لرن کر رہے ہیں وہی آگے جا کے اپلائی کر رہے ہیں. وٹ وی کین ڈو کہ ہم وہ نہ بنے. اب آپ نے کہا نوجوان مولوی پہ سب ڈالتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بھئی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی کیا ان پٹ ہے, آپ نے کتنا دین پڑھا ہے؟ بیسیکلی ہم لوگ ہیں انا پرست لوگ. ہمارے نزدیک ہماری انا ہی انا ہے. اسلام نہیں نا ہے, دین نہیں ہے, جہالت ہے. آج بھی ہم پڑھے لکھے جاہل ہیں, انا ہے. اور میرے نالوں نے انج کت کر دیتا, میرے ساتھ یہ کیا, میں لیک آف ایجوکیشن ہے. ہماری انا ہماری فطرت پہ حاوی ہے. صحیح. ہم کینہ رکھنے والے ہیں, بدلہ لینے والے ہیں, حسد. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, یہ فتنہ واٹس ایپ سٹیٹس پہ غلیظ سٹیٹس لگا کے اگلوں کو غلط میسج پہنچانا, یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. اور تمہارے نبی نے تمہیں یہ سکھایا ہے. اس نبی کی یہ تربیت ہی ہے کہ تم اپنے بجائے اس کے کہ اپنے اندر صبر لاؤ, اپنے اس دین اسلام کردار سے پھیلا ہے, دین اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. بالکل. ہمارے صحابہ کو دیکھ کے, اسلاف کو دیکھ کے, ان کے کرداروں کو دیکھ کے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے تھے. کیا اس اخلاق کے ساتھ جو آج ہمارے ہیں لوگ اسلام کے قریب بھی آنا پسند کریں گے؟ ایسے ہی قصوروار ہم ہیں, انا ہے نا. آپ مجھے بات بتائیں, صبر کہاں ہے؟ کہاں ہے صبر ہم میں؟ ختم ہو رہا ہے. ہمیں بات, آپ کوئی بندہ بات کرے تو کرے کیا, ہم لوگ فوراً جو جتنا ہمارا بس ہے, جتنا اختیار ہے اتنا بدلہ لینا اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں. کیا رب تمہیں معاف کرے گا؟ تم لوگوں کو معاف نہیں کرتے تو رب سے امید کرتے ہو تمہیں معاف کرے گا. میں آپ کو ایک اپنا واقعہ بتاتا ہوں. وہ ایک بار نا ایک آفس کے اندر بیٹھا ہوں میں ایک بندہ آیا میرے پاس, وہ اس نے کوئی بات کی تو
اٹھ کے چلا گیا. تو میں نے اپنے بندے سے ایسے ہی نہ دنستہ طور میں نے کہا میں نے اسے ڈیل نہیں کرنی یار, اس کے اندر یہ برائی ہے. مجھے اچانک بہت زیادہ گلٹ ہوا کہ یار میں نے کیا حرکت کی ہے, میں نے ایک بندے کے سامنے یہ بات کی ہے, ایک بڑی یہ نا غلط بات ہو گئی ہے. تو میں نے نا پھر محاسبہ کیا. میں نے کہا مجھے اس کی 2 برائیاں پتہ ہیں, 3 برائیاں پتہ ہیں. میں نے نا ایک پیپر لیا, اس میں لائن کھینچی, میں نے نا لکھی کہ یار ایک پہ لکھا ڈاکٹر سبیہ لکھ رہا, میں ایک پہ اس بندے کا نام لکھا. میں ایک برائی اپنی لکھی, ایک اس کی لکھی, ایک اپنی لکھی, ایک اس کی لکھی, ایک اپنی لکھی, تیسری مجھے اس کی سمجھ نہیں لگا. میں اپنے کو 50 برائیاں لکھ چکا, مجھے اس کی صرف 2. میں کہا اس 2 میرے اندر 50 برائیاں, پھر بھی میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے, میرے پہ اپنی رحمتیں کا نزول کرے, میرے پہ اپنی برکات کا نزول کرے. اور اس کی 2 برائیوں کی وجہ سے میں جو ایسے چڑ کھا رہا ہوں, تو اپنی اصلاح کی میں نے. صحیح, ہمیں اپنی برائیاں دیکھنی چاہیے. نفرتیں ہمارے دین نے ہمیں نہیں سکھائی. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ان آیتوں کا ترجمہ آپ سکھائیں لوگوں کو. صحیح بات. یہ کینہ, حسد, بغض پتہ ہی نہیں لوگوں کو. حسد کیا ہے؟ ہم اپنے غریب پڑوسیوں کے سامنے اپنے 2-2 لاکھ کی گائیں ذبح کر رہے ہیں. بالکل بالکل. احساس محرومی یہ انسٹا پہ دیکھ رہے ہیں, بچوں میں فخر ہے. سر رشتہ داروں میں باتیں ہوتی ہیں, میں نے فلانا برانڈ لیا ہے, میں نے شادی پہ یہ پہننا. یار آپ مطلب کیا چاہ رہے ہو کہ اس میں بھی سینس و محرومی آئے؟ اور شادی ہو گئی, ہمارے کوئی بھی ہمارے جو ایک ٹریڈیشنل کلچرز ہمارے جو ہیں وہ سارے ہم نے ہندوؤں اور سکھوں کے ہم نے اڈاپٹ کر لی ہیں. ہماری شادیاں دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ٹوٹل شو. ایمان نہیں ہے, ایمان کی کمزوری ہے. کہ مجھے اگر یقین ہو کہ میری شادی یا میرے بھائی کی یا میرے بیٹے کی شادی ببرکت ہوگی, اگر اس پہ کم خرچ ہوگا, میرے نبی کی حدیث ہے, میں عمل کروں گا اس پہ. خدا ہی قسم معاشرہ آپ کا آدھا صحیح ہو جائے, اس پہ عمل تو کریں آپ. سر سفید پوش لوگ, آپ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے اوپر رحمتوں کا نزول کیا ہے, آپ کو رزق سے مالا مال کیا ہے, تو آپ اس رزق کے اوپر فرعون بن جائیں, غریبوں کا جینا مشکل کر دیں. آج غریب کا سب سے بڑا مسئلہ ہی شادی کرنا ہے, کیونکہ ہم نے ایک سوسائٹی کے اندر ایسا نام بنا دیا ہے بھائی شادی جہیز ہے, پھر وہ 25 لاکھ کا جہیز ہوگا, 25 لاکھ کا سونا ہوگا, 25 لاکھ کے آپ کے ایک VIP کھانے ہوں گے. یار آج کل تو اسٹیج سیٹ اپ بھی 5-5 لاکھ. میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں. ڈیکور 10-10 لاکھ کے. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے پہ جتنی مرضی اپنے رزق کی بارش کرے, اللہ تعالیٰ مجھے کبھی زندگی کے اندر اس برائی کے اندر, اس فتنے کے اندر مبتلا نہ کرے کہ میں اپنی نسلوں کی شادیوں پہ کروڑوں روپیہ اجاڑا ہوں. اور یہ میں آن ریکارڈ بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو کبھی کسی کے آگے کسی کا محتاج نہ کریں. یہ ہاتھ جب بھی اٹھے تیرے آگے اٹھے. اور اللہ کا فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بے حد رحمتوں کا نزول کیا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے بے شمار الحمدللہ رزق سے نوازا, الحمدللہ کثیرہ. میں کہتا ہوں کہ میں اپنے بچے کی شادی انشاءاللہ میں مسجد کے اندر نکاح کروں گا, اور میں جہیز کی لعنت پہ اوپر کاٹا ماروں گا, اور ہم کر کے دکھائیں گے. یہ اللہ پہ یقین ہونا چاہیے. آپ کے نزدیک آپ کے نبی کا قول سب سے افضل ہونا چاہیے. بالکل صحیح. آپ کے لیکن پریکٹس نہیں ہے ہمارے لیے. ہم صرف کہنے کے حد تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان قربان کرنے کو بھی تیار ہیں, لیکن ان کے احکامات ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ افسوس نہ کلمی ہے. اور بے وقوفی کی انتہا دیکھیں نا کہ آپ جن کو پلیز کرنے کے لیے کر رہے ہیں, ان سے آپ کی دوبارہ پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی. رشتہ دار اور دوست پتہ نہیں وہ بعد میں کب آئیں گے. آپ کروڑوں ان کو دکھانے کے لیے خرچ لیں, وہی کروڑوں آپ سیو کریں, کوئی گاڑی لیں, کوئی عمرہ کرنے جائیں, حج کرنے جائیں, پیسہ سیو کریں. سر رسوائی ہے ہماری. رسوائی پتہ کیوں ہے ہماری؟ ہم بحیثیت مسلمان, بحیثیت قوم رسوا کیوں ہوئے ہیں یا کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم نے خالق کو راضی نہیں کیا, ہم نے مخلوق کو راضی کیا. پرائیورٹیز تھیں ہماری پرائیورٹیز ہی نہیں تھیں اپنے خالق کو راضی کرنا. جگہ جگہ دھکے کھا رہے ہیں, اس وجہ سے رسوا ہو گئے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں. یوتھ کا حال دیکھ لیں, ایک بندی کو یا بندے کو خدا بنایا, اس کے پیچھے پورا کیریئر بھی رول دیتے ہیں. اس کے پیچھے ابھی میں سورہ البقرہ میں پڑھا رہا تھا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو کیا تم نے دیکھا ہے ان شخص کو جو اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان سے, یعنی طاغوت سے, اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے, اور جو مومنین ہیں وہ شدید محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتے ہیں. تو یہ مکڑی کا جالا, ویک ہاؤس, ویک ہوم, اٹ ول بریک. آپ کو میں بات کروں, کچھ چیزیں ہیں, میں پھر آپ کو کہوں گا, میرے پاس دین کا اگر تھوڑا سا بھی علم تھا نا, میں نے کوشش کی اس پہ عمل کروں, کوشش کی. میں بہت گنہگار آدمی, اللہ مجھے معاف کرے, لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو بڑی قریب سے دیکھا. میں ایک بہت چھوٹی
سیلری کے اوپر میں نے 1 سال جاب بھی کی, بہت چھوٹی سیلری کے اوپر, اور میں نے اپنی والدہ کے ہاتھوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے اور ان کی دعاؤں کو اپنے حق میں قبول ہوتے دیکھا ہے. میں نے یہ چیز, میں زیرو تھا, یہ میری والدہ کی دعائیں ہیں. مجھے بیٹھے بیٹھے کچھ کرنا بھی نہیں پڑا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے مجھے شہرت بھی دے دی, عزت بھی دے دی. اللہ تعالیٰ نے مجھے کاروبار میں بھی ترقی دے دی. یہ دعائیں تھیں, میں زیرو تھا. میرے سے زیادہ عقل مند لوگ اس معاشرے کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو آئی ایم ویری مچ انٹیلیجنٹ. میرے پاس اتنا کوئی سرمایہ بھی نہیں تھا. میرے سے بڑے سرمایہ دار موجود ہیں, میرے سے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے میرے پہ بہت زیادہ رحمت کی.